السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق اس تاریخی واقعے کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی کنبہ برادری کو توحید کی دعوت دینے کا حکم ملا۔ ارشاد باری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیے اپنے کنبہ والوں قریبی رشتہ داروں کو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں کو پکارا اور ان سے ایک ایسی بات پوچھی جس کا وہ سب اقرار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تم کو خدا کے غضب سے ڈراتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، میں اس کا نبی ہوں۔ اور یہ واقعہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں منقول ہے، جس کے جواب میں ابو لہب ناراض ہو کر کے تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تیرا ناس ہو کہ تو نے ہم سب کو اسی لیے جمع کیا آج کے دن۔ چلیے پورے واقعہ کو پڑھتے ہیں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24 یعنی لیسن نمبر 24، پہاڑی کا واعظ۔ واعظ کہتے ہیں نصیحت کو، پہاڑی کا واعظ اور لا الہ الا اللہ کی تعلیم۔ یہ پہلے الفاظ و معانی دیکھ لے۔ الفاظ و معانی، واعظ یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مذہبی باتوں کا بیان جس سے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ تعلیم اس کا مطلب ہے سکھانا بتانا۔ تقریباً اس کا مطلب ہوتا ہے قریب قریب۔ نازل اس کا مطلب ہے اترنے والا۔ شریک اس کا مطلب دوست ساتھی۔ حرام اس کا مطلب ہوتا ہے خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف۔ اسی طرح ناجائز یا پھر یہ بھی معنی ہے گناہ۔ دوزخ اس کا مطلب ہے جہنم، یہ سزا کی جگہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صفا اس کا مطلب ہے مکہ کی ایک پہاڑی۔ غضب اس کا مطلب ہے قہر، غصہ، نفرت، ناپسندیدگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ناپسندیدگی۔ نجات اس کا معنی ہے چھٹکارا، رہائی۔ فوج اس کا مطلب ہے لشکر۔ خفا اس کا مطلب ہے ناراض۔ ادب، احترام، تہذیب۔ کیا ہے اس کا معنی؟ احترام، تہذیب۔ ابو لہب اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ یہ مضمون ہے نیچے دیکھیں۔ تقریباً 2 سال بعد اللہ تعالی کا حکم نازل ہوا، اپنے کنبہ برادری کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا شرک ہے، شرک حرام ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کی سزا بہت سخت ہے، شرک کرنے والا مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ دوزخ کے انگارے پہاڑوں کی چٹانوں جیسے ہیں، وہ ہمیشہ دہکتے رہتے ہیں، کبھی نہیں بجھتے۔ دوزخ میں بڑے بڑے اژدہا، بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو ہیں۔ شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا، انگاروں پر لوٹے گا، دوزخ کے بچھو اس کو کاٹیں گے، اژدہے اس کو ڈسیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آگے دیکھیں، وہ موت موت پکارے گا مگر وہاں اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے۔ یہ چھوٹی سی پہاڑی خانہ کعبہ سے تھوڑی دور پر ہے، شہر کے بیچ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر اپنی برادری کے آدمیوں کو پکارا۔ جب سب آدمی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم سچ جانو گے یا جھوٹ؟ جواب سنیں، سب بولے سچ جانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کو ہمیشہ سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں بتاتا ہوں کہ موت کا لشکر تمہارے پیچھے ہے،
میں تم کو خدا کے غضب سے ڈراتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، میں اس کا نبی ہوں۔ تم بھی اقرار کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی پوجا کرو، اس کے حکم مانو، بری باتوں سے نفرت کرو، نجات پالو گے۔ برادری کے لوگوں نے یہ باتیں سنی تو خفا ہو گئے، یعنی ناراض ہو گئے۔ وہ بہت سی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہوں نے کعبہ میں بہت سے بت رکھ رکھے تھے، وہ پجاریوں کی طرح ان کا چڑھاوا لیتے تھے، ان بتوں کے نام پر لوگ ان کا ادب کرتے تھے۔ یہ لوگ مکہ کے مہنت بنے ہوئے تھے، یہ ان بتوں کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اس لیے سب بھڑک اٹھے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام ابو لہب تھا، وہ زور سے چلایا، اس نے کہا محمد تیرا ناس ہو، تو نے اسی واسطے ہمیں بلایا تھا، معاذ اللہ۔ لیکن خدا کے قہر نے پکارا ابو لہب تیرا ہی ناس ہوگا۔ وہ سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پوری سورہ ہے اما پارہ کے اندر 30ویں پارے میں، آپ حضرات وہاں جا کر ترجمہ دیکھ لیں۔ لیکن خدا کے قہر نے پکارا ابو لہب تیرا ہی ناس ہوگا۔ آخر کار سب اٹھ کر چلے گئے۔ نتیجہ دیکھے سبق کا کیا ہے؟ نتیجہ صرف خدا کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا کا کوئی ساجی اور شریک نہ مانے۔ جس کو دوسرے لوگ خدا کا شریک مانتے ہیں ان کا انکار کرے۔ دیکھو تمہارا فرض ہے کہ حق بات کہو، اگرچہ دوست دشمن بن جائے، خدا لگتی کہو، اگرچہ اپنے پرائے ہو جائیں۔ دنیا کی مصیبت چند روزہ ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے ڈرو جو بہت سخت ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چند سوالات نیچے کے ہیں، یہ بھی دیکھ لے۔ سوالات، پہلا سوال ہے شرک کے کیا معنی ہے؟ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کیا وعظ فرمایا، یعنی کیا نصیحت کیا؟ کوہ صفا کیا ہے اور کہاں ہے؟ چوتھا سوال ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خدا کا پیغام کن کو پہنچایا؟ خدا کے پیغام سے مکہ کے مشرک کیوں بھڑک اٹھے؟ اور یہ سوال ہے دوزخ کیا ہے؟ اسی طرح سوال ہے دوزخ میں موت آئے گی یا نہیں؟ مسلمان کے لیے خدا کو ماننے کے ساتھ اور کیا ماننا ضروری ہے؟ یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ کامنٹ کے اندر دینے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔